تشریف لائیں. میرے روم میں اپنی تنظیم کا تعارف ہے، باقی باتیں تو میرے صدر صاحب اور فرنٹ کے روز رواں آپ کریں گے. قبلہ یہ جو سٹیزن فرنٹ ہے یہ ایک اسے آپ سماجی معاشرتی یعنی فوکس کرنے والی تنظیم کہہ سکتے ہیں خالصتاً، اور سب سے اس کے منشور کی جو اول چیز ہے وہ ہے پازیٹیو، کہ مثبت جو چیزیں ہیں ہم ان کو زیادہ ان کی طرف چلتے ہیں بجائے کہ نیگیٹو کی. لیکن اگر جہاں عوام کی بات آتی ہے، جہاں شہر کی بات آتی ہے، کسی حوالے سے بھی پھر جو ہماری صدا ہے اس میں جو ہم ہراول دستے کا کردار ادا کرتے ہیں. یہ تنظیم اپنی مدد آپ کے تحت قائم ہوئی. اس کے بانی مرحوم جن کا تعلق اس شہر کی ایک بڑی سرکردہ برادری رائے برادری سے تھا. آج ان کی باقاعدہ جو آج ان کی برسی ہے وہ بھی آج کے دن ہے، لیکن ان کے کہنے کے مطابق کہ وہ جو کل وہ اپنی برسی کے 2 دسمبر کا جو برسی کا پروگرام تھا انہوں نے اس کے ساتھ اس کو منسوخ کرنے کا اپنی زندگی میں کہا، تو ان کا بھی خیال میں نے کیا. ابھی اس تنظیم کو گائیڈ کر رہے ہیں جناب چودھری علی برار جوڑا صاحب، جوڑا خاندان جوان کی تعارف کے محتاج نہیں. ہم نے اپنی بساط کے مطابق اپنے دائرے میں رہتے ہوئے جو کچھ ہم کر سکتے تھے آج کے دن تک ہم کر رہے ہیں. اگر ہمارے عوام پہ کوئی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا بوجھ ہوا تو ہم نے اس کو بھی فوکس کیا ایک انداز میں. اسی طرح ہم نے مسائل جو تھے، ایک عرصہ تھا کہ چوری اور ڈکیتی کے خلاف ہم نے ڈی پی آر چوک میں احتجاج کیا. یہ چھوٹی چھوٹی موضوعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کو بھی پازیٹیو انداز میں کیا. انتظامیہ میں کی موجودگی میں انتظامیہ کو ان کے مسائل سے ہم نے انہیں آگاہ کیا. اس کے سوال آگے ڈاکٹر چونکہ آپ کی پوسٹ، آپ کا عہدہ ڈائریکٹ عوام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ہے تو سرکاری عہدہ لیکن عوام کی خدمت کے لیے آپ کا چناؤ ہوا ہے. تو مسائل کے بارے میں بھی چودھری علی برار صاحب بات کریں گے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سٹیزن فرنٹ جو ہے یہ سارے ممبران اس کے آج موجود ہیں، اور ہم آپ کو اپنے سیکریٹریٹ میں خوش آمدید کہہ رہے ہیں. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سٹیزن فرنٹ نے جس کو ٹچ نہیں کیا، جس پہ آواز نہیں اٹھائی. انتظامیہ کے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی میٹنگ رہی ہیں، چوہدری صاحب بھی ملتے رہے اپنے نمائندوں کے ساتھ، میری بھی گائے بگائے ملاقات ہوئی ہے. مسائل سے ہم ذاتی طور پہ نہیں، ہم اجتماعی طور پہ مسائل کو فوکس کرتے ہیں جن کا تعلق ہمارے شہر کی ڈائریکٹ عوام سے ہوتا ہے. اور مزید میں اسے کہوں گا کہ ہمارا تعاون آپ کے ساتھ رہا ہے، لیکن جو چیزیں کچھ میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن میں چونکہ ایک ہم نے طے کیا ہے تو میرے صدر صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے. وہ اس سے پہلے کہ چودھری شجاع صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے وقت نکالا اور ہماری سٹیزن فرنٹ کی اس میٹنگ میں آپ شریک ہوئے، تو آپ سے میں درخواست کروں گا کچھ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی دوستو بھائیو السلام علیکم. سٹیزن فرنٹ کے بارے کافی بھائی علی برار دستے رہتے سن، میڈیا تے بھی دیکھی دا سی. اج پہلی دفعہ باضابطہ انہاں دے اجلاس شامل ہویا. بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ شہری مسائل جڑے ساڈے عوام نہیں پہنچ سکتے، یہ ساڈا سٹیزن فرنٹ انہاں دے مسائل حل کرنے بڑی مدد کرتا ہے. اسی سلسلے اج جڑے گوندل صاحب بھی آئے نے، ساڈے چیف افسر صاحب، تو انشاءاللہ میں بھی بالکل بھائی علی جس طرح مینوں دستے سن تو اج دیکھ بھی لیا ہے. بڑی خوشی ہوئی ہے. تو ہر موقع تے میں انشاءاللہ تواڈے اس فورم دے نال ہاں، تو جو میرے کو ہو سکیا میں بہرحال انشاءاللہ تواڈے نال ہاں. تو کوشش کراں گا، چلو بھائی علی نوں کہاں سانوں بھی ممبرشپ جناب علی دے دیو. تو
इंशाल्लाह जनाब हर मीटिंग च शामिल भी होवांगे ते मुलाकात भी रवे दी। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, ग्रेट ऑनर फॉर अस जो आपने कलिमात आखिर में कहे, हमारे लिए भी ये आज़ाद होगा। जिस शख्सियत को मैं दावत दे रहा हूँ अपने काफ़िला सलार को, नौजवान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी बिना पे सिटीजन फ्रंट के नुमाइंदों ने कोई तोफैल साहब के बाद एक आला क़यादत का इंतखाब किया। तो अभी देख रहे हैं आप कि जिस तरह चल रहा है कौमी लेवल पे, मुकामी लेवल पे, उस पर मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के ज़रिए, मुख्तलिफ प्रिंट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हमारे सदर मोहतरम जो है वो मसाइल के बारे में कितनी आगाही रखते हैं। जज आप हैं, अगर आप उनको देखें, उनके इंटरव्यू सुने, तो आपको खूब पता चलेगा कि सिटीजन का फ्रंट का जो सदर है वो मसाइल से किस हद तक आगाही रखता है। तो बाकी बातें वो खुद करेंगे। मैं अपने ज़िले सदर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने मेहमान ने जिसको मैंने वेलकम किया वो भी करें और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया सिटी जनरल सेक्रेटरी हावर्ड भट्ट साहब। तमाम दोस्त जो हैं वो हमारे घर के फ़र्द की तरह हैं। इस वक्त जो जितने भी मेम्बरान यहाँ पे बैठे हैं, मैं मेहमानों को बताना चाहूँगा, ये हमारे या तो ज़िले के मेंबर हैं या सिटी के मेंबर हैं। कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है जो कि हमने वैसे खसूसी दावत पे मदऊ किया हो, क्योंकि हमारी मीटिंग जो है उसका एक असूल है, एक एजेंडा होता है, उसकी तरतीब एक होती है, उसके मुताबिक हम चलते हैं। तो तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि एक शॉर्ट नोटिस पे वो हमेशा की तरह जैसे पहले भी आ जाते हैं, एक वर्किंग डे में दिन के वक्त अपने कारोबार काम काज छोड़ के यहाँ पे आए हैं, और मैं समझता हूँ इससे बड़ा हमारे चीफ़ गेस्ट के लिए ऑनर नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस तरफ हावर्ड भट्ट साहब निशानदेही कर रहे थे, बड़ी एक लंबी चौड़ी बहस है, शहर के जो मसाइल हैं सब लोग बखूबी वाक़िफ़ हैं, कोई ऐसी बात नहीं जो मैं आपको बताऊँ जो आपको पहले से पता नहीं। फोकस करना है महमूद गुंदल साहब पे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि शहर के जो मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, आपने अभी रिसेंटली देखा है कराची में बारिशें हुई हैं। कितना बड़ा कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 2 करोड़ 2.5 करोड़ आबादी का सिटी है, 11 अरब का भी वज़ीर-ए-आज़म ने पैकेज अनाउंस कर लिया उसके लिए। कराची के मसाइल देखें, कराची जैसा शहर जिस पे पूरे मुल्क की नज़रें लगी हुई हैं, उसका पानी भी 4-4 5-5 दिन तक नहीं उतरा। ये आपने देखा है। दुनिया के बड़े बड़े शहरों के अंदर जब पानी खड़ा हो जाता है, जब इस तरह की ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें हो जाएँ, इरेगुलरिटी आ जाए उसमें, तो पानी खड़ा हो जाता है, ये मसाइल हो जाते हैं। इंतज़ामिया का काम क्या है? इंतज़ामिया का काम ये है कि बेहतर से बेहतर अंदाज से, ऐसन तरीके से अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको निभाते हुए जल्द अज जल्द उसका इंतज़ाम करें, सफाई का इंतज़ाम करें, पानी के उतरने का इंतज़ाम करें। बाकी जो प्रेशर नालियों पे या नालों पे आ जाता है वो तो एक कुदरती अमल है, उसमें कोई इंसान को ज़िम्मेवार ठहराना तो मैं समझता हूँ गलत बात है। तो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। एक तो पहलू ये है कि जैसे हमारे शहरी, आप तो सारे पढ़े लिखे हैं, हमारे दोस्त हैं, साथ ही हमारी ट्रेनिंग हुई है 12 साल। एक तो तरीकाकार ये होता है कि शहर के अंदर गंदगी है, कूड़े का ढेर है, पानी खड़ा है, इस तरह के मामलात हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, स्ट्रीट लाइट्स का इशू है और कई सारे इशू हैं। उसमें हम लोग एहतजाज भी करते हैं, वो हमारा हक़ है, उसकी हम निशानदेही भी करते हैं। लेकिन एक तस्वीर का दूसरा रुख है, उसको भी देखना चाहिए। अब ये मेरा घर है, इधर कितने फ़र्द आबाद हैं। अगर हम घर का कचरा इकट्ठा करके बाहर सड़क पे फेंक देंगे और फिर बल्दिया को बुरा भला कहेंगे तो ये किधर की इंसानियत है? ये बड़ी गलत बात है। तो लिहाजा जो शहरी हैं इनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि ज़िम्मेदारी से जो कि डंपिंग पॉइंट्स बनाए हैं आप इकट्ठा कर लें। 2 दिन का जो आपका कचरा है इकट्ठा करके एक नुक्कड़ में रख लें, कोने में रख लें, और वहाँ से उठा के आप उसको डंपिंग पॉइंट्स जो है वहाँ पे जाके फेंकें, ताकि बल्दिया की गाड़ी है और वो उठा के ले जाए। अगर आप जा बजा गलियों में नालियों में कूड़ा फेंकते रहेंगे, कूड़े के ढेर खुद लगा देंगे और उसके बाद इंतज़ामिया को कोसेंगे, तो मैं समझता हूँ थोड़ी सी ज़्यादती है। दूसरी बात यह है कि बल्दिया गुजरात में ये कोई हमारा पहला इशू नहीं है। महमूद गुंदल साहब आए हैं, ये अपनी इंशाल्लाह ड्यूटी अच्छे तरीके से करेंगे। ये चले जाएंगे, नए कोई चीफ़ ऑफिसर आ जाएंगे, 2 साल बाद आ जाएंगे, 3 साल बाद आ जाएंगे, नए चीफ़ ऑफिसर आ जाएंगे, तो हमारे मसाइल वहीं पर रहेंगे। हमने सिर्फ देखना है कि किस चीफ़ ऑफिसर की जो कारकर्दगी है वो इस काबिल है कि वो लायक तहसीन है, उसको सराहा जाए। तो मैं समझता हूँ महमूद गुंदल साहब उसके ऊपर पूरा उतरते हैं। उसकी वजह यह है कि एक लिमिटेड बजट गुजरात कॉरपोरेशन का, लिमिटेड रिसोर्सेज, ना एक्सीवेटर मशीन्स हैं, ना उतनी गाड़ियां हैं, ना पेट्रोल का कोई बहुत बड़ा बजट है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अपने दफ्तर के अंदर भी पानी खड़ा होता है, कई मसाइल हैं। उसके बावजूद इस शख्स ने महज 1 साल के अरसा में काफ़ी हद तक मसाइल के ऊपर काबू पाया है। तो उसके लिए वो दाद के तस्लीम, उनको दाद देनी चाहिए। जो गुजरात शहर का पानी हम देखते थे, ये खुद पानी का घर है। देखें, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि कोई दोस्त मेरा सोच रहा होगा कि यार ये जोड़ा साहब तो आराम से रहते हैं, एसी वाले कमरे से निकलते नहीं हैं, तो उनको क्या पता हो। भी पता है हमें, ये जहाँ पे आप बैठे हैं यहाँ पे भी पानी खड़ा होता है।
لیکن آپ گوندل صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں، کبھی ان کو ریکویسٹ نہیں کی کہ میرے گھر کا کوئی گٹر خراب ہو گیا، میرے گھر میں کچرا پھنس گیا یا میرا پانی اندر آ گیا، کیونکہ ہم بھی شہری ہیں، شہریوں کے ساتھ ہی ہمارا سارا سسٹم ہے. یہ آپ نے باہر دیکھا، ہم نے 4 انچ کی یہ جو چھوٹی سی ایک بنی سی بنائی ہے، یہ اسی مقصد کے لیے بنائی ہے کہ یہاں پہ پانی آ جاتا تھا. تو ہم سب اس کا شکار ہیں. یہ کوئی اس میں بلدیہ کی اگر کام نہیں کرے گی تو بلدیہ کے خلاف احتجاج ہمارا حق ہے، لیکن احتجاج کا طریقہ ہونا چاہیے، پرامن طریقہ ہونا چاہیے. ان سے ریکویسٹ کرنی چاہیے اگر کوئی معاملات خراب ہیں، اور اگر کوئی اس طرح کے آفیسرز ہوں تو ان کو شاباش دینی چاہیے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کیونکہ جو گجرات شہر کا پانی 2-2 3-3 دن نہیں اترتا تھا، گلیاں نالیاں نالے ہمارے اٹاٹ بھرے ہوتے تھے، بلاک ہوتے تھے، وہ بلاکیج انہوں نے دور کی. انہوں نے نالوں کو اس قابل بنایا کہ محض 3-4 گھنٹے کے اندر وہ پانی اتر جائے. وہ کیوں اترا؟ کیونکہ اس کی صفائی ریگولرلی ہوئی. دوسرا ایشو یہ ہے کہ گجرات شہر کی آبادی 7 سے 8 لاکھ ہے، پی پی 31 کی. 7-8 لاکھ آبادی کے لیے محض 300 ان کے پاس جو ہیں وہ سویپرز موجود ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اب وہ 300 سویپرز یا سینیٹری ورکرز بیچارے کیا کریں گے 7-8 لاکھ کی آبادی کے شہر میں؟ تو یہ ان کی ہمت ہے کہ کس طرح ان کو روٹیٹ کرتے ہیں. روٹیشن پالیسی ہے، کسی دن ان کو کالو برا لگاتے ہیں تو کسی دن ان کو ٹالی برا لگاتے ہیں تو کسی دن ان کو علی برا لگاتے ہیں. یعنی یہ ان کی ہمت ہے. یہ اتنے پریشر والی جاب یہ شخص ہی کر سکتا تھا، عام بندے کے بس کا روگ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہر صورت جو ہے وہ جو ہمارے دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں، جب ان کا جی چاہے وہ جائیں محمود گوندل صاحب میں وفد کی صورت میں ملیں. اگر کوئی مسائل ہے تو ان کی نشاندہی کریں، نشاندہی کر کے ان کا بازو بنیں. ان کے بیجا احتجاج کی ضرورت نہیں. دیکھیں ایک شخص آلریڈی یہاں تو کام نہ کر رہا ہو، وہ کام کر رہے ہیں تو لہٰذا آپ نشاندہی کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ جس طرح سے پرفارمنس دے رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ جلدی گجرات میں بہتر معاملات ہو جائیں گے. سیوریج کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے تو دیکھیں ایک اوپر سے ہمیں فنڈ کی ضرورت ہے. جو پولیٹیکل ہماری پارٹیز ہیں وہ ایک بڑے پیمانے میں فنڈ ریلیز کریں گی، انجینئرز آئیں گے، وہ اس کے اوپر ورکنگ کریں گے، اس کے بعد گجرات کا مسئلہ حل ہوگا. اتنی دیر تک یہ تھوڑے بہت ایشو تو چلتے رہیں گے، لیکن ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی، ان کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنی. اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو ایسا آفیسر ملا ہے کہ جو بات سنتا ہے تحمل کے ساتھ، جو فاؤل لینگویج یوز نہیں کرتا، جو اپنے شہریوں کو ملنے سے اوائڈ نہیں کرتا، جو میٹنگ ٹائم دے کر غائب نہیں ہو جاتا. اور دیکھیں اب میں سیاسی طرف بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جو ہمارا پچھلا ایک دور تھا اس میں 400 سینیٹری ورکرز جو ہیں ان کو فائر کیا گیا ڈیلی ویجز والے. کس کا قصور ہے؟ وہ 400 چولہے بھی بجھ گئے، 400 خاندان جو ہیں ان کے چولہے بجھ گئے، اور شہر کی جو حالت ہے وہ انہوں نے مزید اس سے بدتر ہو گئی. اسی طرح تیل کے معاملات ہیں، کئی سارے اس طرح کے ایشوز ہیں. تو یہ سارا پریشر ان کی سیٹ کے اوپر پڑتا ہے. تو لہٰذا آج ہم سب اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خصوصی طور پہ ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے اور ان کو اپریشیٹ کیا جائے اس طرح سے کہ آنے والے 2-3 سال جو ہیں وہ اپنا اچھے طریقے سے اچھے انداز سے یہ کارکردگی مزید کریں، اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے رہیں. اور امید ہے کہ یہ اپنے باقی ٹینیور کے اندر گجرات شہر کے لیے کچھ نہ کچھ کرشمہ ضرور کر جائیں گے. بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ تقریب اختتام کی طرف جائے، میں جناب سی او صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس تنظیم میں مذہبی رہنما بھی ہیں، اس میں وکلاء بھی ہیں، اس میں تاجر بھی ہیں، فرنیچر مارکیٹ سے بھی نمائندگی ہے، اس میں طالب علم بھی ہیں، اس میں سماجی اور سیاسی رہنما بھی ہیں، جس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا کہ چودھری شجاعت جوڑا صاحب نے جو کیا. میں سمجھتا ہوں سٹیزن فرنٹ کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اور ایک وقت تھا، ایک جملے میں کہتا ہوں، ایک وقت تھا، میرے صدر صاحب اور میرے ممبران جانتے ہیں کہ کثیر تعداد تھی ہمارے پیچھے جوائن کرنے کے لیے، لیکن وہ حالات ایک دم آئے یا کچھ ہمیں بھی سلسلہ روکنا پڑا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کارکردگی ہے میری سٹیزن فرنٹ کی کہ جو بندہ ایک دفعہ اجلاس میں آ جاتا ہے یا سن لیتا ہے یا کسی ممبر سے اس کی میٹنگ ہو جاتی ہے تو اس کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں بھی اس فورم میں بیٹھوں. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم جوڑا تھا صدر صاحب اس نے کارکردگی اس سے پہلے کہ میں خصوصی کو ہو گیا کہ سارا اتنا تاثرات فکرہ نہ بھی اس کا عمر بھائی نمان ادھر آواز اس سے پہلے کہ میں اپنے اب آپ تشریف رکھیں کہ میں اپنے مہمان خصوصی کو دعوت خطاب دوں. میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پہلا ایوارڈ نہیں ہے. سٹیزن فرنٹ نے کبھی ناانصافی نہیں کی اور کبھی کسی کا حق رہنے نہیں دیا. جو بندہ جس انداز میں اسٹیپ ہوا ہے ہم نے ہمیشہ اس کی خدمات کو سراہا ہے. بہت بڑا میں ایک مثال دے دیتا ہوں. وہ ہماری سمیہ ٹیچر جو تھی شہید،
تو جنہوں نے بچوں کو بتاتے ہوئے، تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے بھی اخبارات میں پڑھا ہوگا، بڑے بڑے دعوے ہوئے تھے، بڑے بڑے سرکاری لیول پہ بھی، این جی اوز نے بھی، بڑی بڑی تنظیموں نے، لیکن سٹیزن فرنٹ وہ تنظیم ہے جو سب سے پہلے اس کی قبر پہ بھی پہنچی، اس کے گھر پہ بھی پہنچی اور اسے شان گزار ایوارڈ سے ملا۔ پریزیڈنشیل ایوارڈ کی اناؤنسمنٹ سے پہلے سٹیزن یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ تو اب میں جناب صرف ایک منٹ یہ نہیں پا رہا ضرور بھائی، سارے تو ٹرانسفر ہو کے ٹر جان گے، لیکن انشاءاللہ ریٹائر ہو کے اتنے ہی واپس ہوں گے، کیونکہ ہنرکوٹ تو بلانگ کرتے ہیں اور گجرات کے گجرات کا بھی شہر جنگ ساڈا تساں بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیتا ہے کہ دیکھو خود وہ گجرات دے رہن والے نے، انہوں نے کیوں نہیں سانو تے چیف آفیسر وہ چاہیے جڑا شہر دا ہوئے، جڑی ساڈی گل سن سکے، جنوں پتہ ہوئے کہ مسائل کی نے۔ ایسا چیف آفیسر آ جائے کوئی سرگودے تو انہوں سمجھن چی بریفنگ دے وچ ایک سال گزر جائے۔ گوندل صاحب کے خطاب سے پہلے نا یہ 3 شیلڈز ہیں، یہ دینی ہیں حسن کارکردگی کے اوپر 2 شیلڈز ہیں، ایک چودھری شبیر کی ہے اور ایک جو ہے وہ مزمل شاہ صاحب کی ہے، اور ایک ہمارے جو شجاع زیب صاحب ہیں ان کو بھی جو ہے گوندل صاحب کی طرف سے جو ہے وہ آپ آ جائیں مہمان۔ آپ تو پلیز 2 منٹ کھڑے ہوں ذرا۔ چودھری شبیر صاحب کو میں شیلڈ پیش کرنے سے بتاؤں کہ یہ کس چیز کے اندھیرے ہیں، یہ جو کووڈ 19 کا مسئلہ ہوا پوری دنیا میں، اس میں کالی پورہ میں کام تو سب جگہ ہوا، لیکن سٹیزن فرنٹ کی نظر میں نظم و ضبط اور جو ڈسپلن کے تحت لوگوں سے تعلق پیدا کیا گیا، دامے درمے سکھنے، آپ سمجھ جائیں لنگر جو بھی تھا، یہ جو چودھری شبیر صاحب ہیں ہمارے ممبر بھی ہیں، یہ اپنے وہاں پہ اپنے محلے میں اس کی انہوں نے قیادت کی، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ سٹیزن فرنٹ نے آپ کے کام کو سراہا اور آپ اپنے ایوارڈ کو شریک کریں۔ بسم اللہ۔ اور میرے اگلے مہمان اعزاز ہے جی، میں تو جب بھی سر میں اپنا ایوارڈ جو ہے شبیر بٹ صاحب کے ساتھ شیئر کرنا یہ بھی چونکہ ان کے ساتھ تھے، بالکل جی، میرے نام کی کارکردگی جڑی ہے اصلی جناب سید مزمل شاہ شاہ صاحب میں کچھ بھی نہ کہوں کہ یہ سٹیزن فرنٹ کے لیے اعزاز ہے کہ علیہ نبی اولاد علی ہمارا حصہ ہے، تو آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ان ایڈورٹائزمنٹ ان کی گرین ایڈ ایجنسی جو رن کرتے ہیں، اور کوئی فنڈنگ ہماری جو ہے تو وہ سب نے بھی نالوں پہ کھڑا کرتا ایک منٹ صدر پریس کلب گجرات نے اور آخری محمود اختر صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرنا ہے اپنے پاکستانیوں آنے ہوئے یہ چودھری شجاع زیب جوڑا صاحب بطور مہمان خصوصی تشریف لائے۔ مہربانی جناب۔ جی میں اپنے مہمان میں خصوصی کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح محمود صاحب یہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ عوامی ہے، ہمیں تو کوئی کہنے نے ہڈی ورتی کا پتہ ہے، ہم نے تو انہیں جب بھی کال کیا ہے عام ورکر کی حیثیت سے ہمیشہ تشریف لائے ہیں، ہماری انہوں نے عزت کی ہے، اور پنجاب کی دھرتی کی جو مثال ہے کہ عزت والا ہی عزت کسی کو عزت دیتا ہے۔ لیکن محمود اختر صاحب واحد جو ہیں ہمارے میڈیا یا جو جرنلزم سیکٹر سے ہیں، ان کو میں نے انوائٹ کیا اکیلے آدمی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اکیلے ہی پوری کیبنٹ ہیں، صدر پریس کلب بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، تو یہ ایک ہی آدمی کو مدعو کیا ہے، کیونکہ وہ 1 مین آرمی ہے، ہمیں لمبی چوڑی میڈیا کی ضرورت نہیں تھی، خود ہی سارا انشاءاللہ تعالی ہمارا کام پہلے بھی کرتے ہیں، آج بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن مجھے سٹیزن جو فرنٹ فورم ہے آپ کا، اس میں پارٹیسپیٹ کر کے دل کی عطا گرائیوں سے خوشی محسوس کرتا ہوں، اور جتنی عزت آنر اس فورم نے مجھے دی ہے شاید مجھے کبھی نہیں ملی جی، اور جو آپ کے فورم کا منشور ہے اور جس طرح کی سروسز جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں،
کیونکہ آپ سے پہلے بھی ملاقات بٹ صاحب ہو چکی ہے, آفس میں بھی ہو چکی ہے, کیونکہ جتنے بھی میں نے دیکھا ہے فورمز بنتے ہیں یا جتنی بھی آرگنائزیشنز بنتی ہیں ان کے موٹیوز یا ان کے ٹارگٹس بڑے ڈیفرینٹ ہوتے ہیں. کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے یا عام بندوں کی بہتری کے لیے بہت کم جو ہے نا اس طرح کی آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں. اور جس طرح آپ لوگوں کی یہ تنظیم ہے, لوگوں کے لیے آپ دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں, اور آج جیسے جوڑا صاحب نے بولا ہے کہ ورکنگ ڈے کے باوجود ماشاءاللہ آپ کی اتنی شرکت اور اتنے بھرپور اس میں پارٹیسپیشن یہ اس تنظیم کی ایک طاقت کو شو کرتی ہے. اور جس طرح اس میں پارٹیسپیشن اور اس میں اپنی رجسٹریشن کا اظہار شجاع زیب جوڑا صاحب نے کیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے بہت بڑی ایک آنر ہے اس تنظیم کے لیے. علی برار صاحب نے جو سٹی کے مسائل کو اجاگر کیا ہے, نو ڈاؤٹ مسائل ہیں. چونکہ میری پیدائش گجرات سٹی کی ہے, میری ایجوکیشن گجرات سٹی کی ہے, میری دوستیاں, میری رشتہ داریاں سب کچھ گجرات سے وابستہ ہے. اور جو گجرات کی آپ کو درد تکلیف ہوتی ہے اسی طرح مجھے بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ذمہ داری سونپی ہے اور جو میں 1 سال سے کر رہا ہوں, 24 اگست کو میری یہاں پوسٹنگ ہوئی تھی, اور میں اللہ تعالیٰ کو ناظر جان کر یہ کہتا ہوں, کبھی بھی میں نے دل میں یہ اس چیز کو نہیں سوچا کہ میں ٹائم کو سیو کر لوں یا کبھی اپنی نیند کو بچا لوں یا اپنے ریسٹ کو دیکھوں. نہیں, صبح 8 بجے میں نکلتا ہوں اور شام کو 8 بجے جاتا ہوں, اور فل ٹائم اپنی جاب کو میں کنٹریبیوشن کرتا ہوں. جہاں مسائل آپ کے اتنے زیادہ ہوں تو اس میں ٹائم لگتا ہے. جو لمیٹیشنز میری ہوتی ہیں شاید میں اس اوپن فورم میں وہ لمیٹیشنز کو نہیں کر سکتا نہ وہ میں ڈسکلوز کر سکتا ہوں. کچھ آفیشلز میٹر ہوتے ہیں, کچھ ان آفیشلز ہوتے ہیں, لیکن میری اپنی دلی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی فل ڈیووشن, اپنی ایمانداری اور اپنی جتنی میرے میں کیپیسٹی ہے میں اس کام کے لیے سرو کروں. کیونکہ یہ جو پوسٹنگ ہے یہ فار ایور کوئی نہیں ہوتی. آج میں ادھر ہوں تو کل ایک کاغذ آنا ہے, میں نے کسی دوسری جگہ ہو جانا ہے. ابھی 30 ایئرز میری سروس ہو چکی ہے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں, وہ میں نے پورے پنجاب میں کئی جگہوں پہ سرو کیا. یہاں مجھے تقریباً 1 سال ہو گیا. اس سے پہلے ایز اے TMO بھی میں نے کام کیا تھا. اب چونکہ چیف آفیسر کا ڈیزگنیشن ہے, میں نے دیکھا ہے کہ جو وقت گزرتا ہے آپ کے وسائل, آپ کے ریسورسز لمیٹڈ ہو جاتے ہیں, آپ کے مسائل اور ایشوز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب تک ہم ایز اے کمیونٹی ان کو ریزالو کرنے کی, ان کو سیٹل کرنے کی, ایشو کو سیٹل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور ایشو سیٹل نہیں ہوتے. آپ اگر بیرون دنیا میں جاتے ہیں تو ہر شہری, ہر بندہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتا ہے. گھر سے کوڑا جب نکالتا ہے تو وہ ڈسٹ بن میں پراپر رکھ دیتے ہیں اور سیگریگیٹ کر کے رکھتے ہیں. کارپوریشن کی یا لوکل کونسل کی گاڑی آتی ہے, وہ ان کو پک کرتی ہے, ایک ڈمپنگ سائٹ پہ لے جاتی ہے, اسے ڈسپوزل پہ یا جو بھی ان کی ریسائکلنگ سسٹم ہوتا ہے ادھر چلی جاتی ہے. جہاں انفارچونیٹلی ہمیں وہ اویئرنیس نہیں ہے. اگر ڈسٹ بن رکھا بھی ہوا ہے, ڈسٹ بن خالی ہوگا, اس کے سراؤنڈنگ میں جو اتنا زیادہ گند ہوگا. پھر یہاں کے جو شاپنگ بیگ ہے اس نے انوائرمنٹ کو اتنا پیلوٹڈ کیا ہوا ہے کہ جب ایک آندھی آتی ہے, طوفان آتا ہے, تو پورے شہر میں جو شاپنگ بیگز وائٹ کلر کے اڑ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے انوائرمنٹ کو بہت گندا کرتے ہیں. ہمارے سیوریج سسٹم اس کے ہم بیسٹ یوزر نہیں ہیں, اوپن ڈرینز کے ہم بیسٹ یوزر نہیں ہیں. جتنا ویسٹ ہم نکالتے ہیں وہ دکان کا ہو, گھر کا ہو, شاپنگ بیگ کو وہ ناٹ لگاتے ہیں, اس کے بعد ہم سیوریج میں ڈال دیتے ہیں یا اوپن ڈرین میں ڈال دیتے ہیں. جوس پئیں گے, ملک پیک کا یوز کریں گے, وہ اس میں گیا, چپس کا گیا, وہ اس میں گیا. جب سیوریج میں ایک کوئی بلاکیج شروع ہوتی ہے تو اس میں اتنا وہ ہارڈ قسم کا بلاکیج ہو جاتا ہے کہ ہمارے جیٹنگ مشین سے بھی اس کو کھولنا کافی مشکل ہوتا ہے. اور کئی دن ہماری ٹیم کام کرتی ہے, اور دن کے وقت علیحدہ ایک ٹیم کام کرتی ہے, رات کے ٹائم ہماری دوسری ٹیم جو وہ کام کرتی ہے. لیکن ہم نے کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اگنور نہیں کیا یا اسی چیز سے کہ ہم اس کو کم چلاؤ سٹائل میں کوشش کرتے ہیں کہ نہ کریں. ابھی ریسنٹ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہم لوگ شہر کی جو سیوریج کی بہتری کے لیے کر رہے تھے. چونکہ سب سے جو آپ کا بڑا سیوریج ہے نا, جس کو ہم مین ٹرنک سیوریج کہتے ہیں, وہ آپ کا یہ جو جلال پور جٹا روڈ پہ ہے, یہ 20 سال اس کی کبھی صفائی نہیں ہوئی تھی, بولے سے لے کے شادمان تک. یہ فار دی فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اس کی صفائی ہوئی ہے. جب آپ نے دیکھا ہے کہ یہ لاسٹ ٹائم بارشیں ہوئی ہیں تو صبح کو اگر بارش ہوئی ہے تو رات تک پانی اتر گیا. اس کی صرف وجہ یہی تھی کہ اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ٹرکوں ٹرالیوں کے حساب سے جو ویسٹ نکلا ہے وہ سڑکوں کے اوپر پڑا ہوا ہے. اس کو ابھی رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی مین ہول اوپن ہے. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں جو ادھر ڈیری کیوں لگائی ہوئی ہے, اس کو اٹھایا کیوں نہیں.
مین ہول اوپن ہے, اس کی گہرائی تقریباً 20 فٹ گہرا ہے وہ مین ہول. خدا نخواستہ پانی ہے یا کوئی بندہ اگنور کرتا ہے, کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے, تبھی ہم نے مشینری بھی ادھر رکھی ہوئی ہے. اس کے اوپر ابھی گاربیج کے بھی ڈھیر لگے ہوئے ہیں تاکہ کوئی بندے کو وہ نظر پڑتی رہے کہ اس پہ دیکھے. ابھی جس بارش کا میں ذکر کر رہا ہوں لاسٹ ٹائم ہوئی ہے, تو ہماری انفارچونیٹلی ابھی 3 ڈسپوزل اسٹیشن ہیں جس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں ود دی ہیلپ آف پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ, جس میں بولے ڈسپوزل ہے, آپ کا نارووالی کا ڈسپوزل ہے اور کالرا ڈسپوزل ہے. یہ چونکہ ہمیں کسی جگہ سے فنڈز مل گئے تھے, ہم نے وہ فنڈز ادھر لگا رہے ہیں. وہ پبلک ہیلتھ جو اس کو ریہیبلیٹیٹ رینوویشن کر رہا ہے, ان کو جو KSB سے موٹرز ملنی تھی وہ ابھی تک بھی ان کو نہیں ملی. ہماری جو موٹرز تھی وہ ان کو بھی انہوں نے نیچے سے پائپ کاٹ کے پانی اس پہ ویلز میں آ گیا, ہماری تینوں موٹریں ڈپ ہو گئیں. اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی کہ مجھے اتنی پریشانی تھی کہ میں کام بھی اتنا کروا رہا ہوں, اتنا کچھ ہوا بھی ہے, موٹر ایک نہیں چل رہی ہے, پانی کیسے نکلے گا؟ میرا شہر ہے, میرے لیے یہ بہت مشکل کام ہوگا اس کو فیس کرنا. پھر ہم نے اس کے جو گریوٹی فلو کے والوز تھے وہ نکالے اور پوری رات میری ٹیم ان کو مانیٹر کرتی رہی ہے کوئی بلاکیج نہ ہو. الحمدللہ وہ صبح اگر ہوئی ہے بارش تو شام کو پانی نکل گیا. اب ہم نے اپنی موٹروں کو وہاں فنکشنل کر دیا ہے, پبلک ہیلتھ بھی اپنا کام کر رہی ہے, اور سیوریج کا جو تھوڑا سا صفائی کا ہمیں ایشو آیا تھا اب دوبارہ ہماری ٹیم نے کام شروع کر دیا. اور اگر یہ شادمان تک اگر یہ صفائی ہوگی تو میرا یہ پکا ایمان ہے کہ یہ پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. پیچھے جو یہاں سے یہ پورا آپ کا کیچمنٹ ایریا ہے, ایک پرنس چوک اور ایک یہ جیل چوک, جتنا اوپر مغل کالونی سے بلکہ مہمدہ تک سارا پانی اسی ایریا میں اکٹھا ہوتا ہے. باقی یہ جو ساتھ نالا گزر رہا ہے, ایک یہ نالا جو ہے اس کی نکاسی ہے, اور اس پہ جو کنسٹرکشن اور اس پہ RCC کنکریٹ ہو گیا وہ بھی اس کی بلاکیج میں بہت بڑا ایک ایشو ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے اس کو ڈیفرنٹ پورشن میں کٹ کر کے اس کے اوپر گرل لگائی ہیں, اور ہم پارشلی تقریباً ویک میں ایک دن اپنے 130 لوگوں کو لگاتے ہیں تاکہ وہ جو بند اس میں بلاکیج ہوتی ہے وہ اس کو نکال لیں, تاکہ یہ بھی اگر ایک سیکنڈ ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے. یہ اوپن ڈرین ہے, وہ سیوریج سسٹم, اگر یہ ہم پہ پورے کا پوری ہماری کنسنٹریشن اس پہ ہے تاکہ اس کو ہم بہتر کر لیں تو یہ پانی کی نکاسی بہت بہتر ہو جائے گی. پیچھے رہ گیا آپ کا پرنس چوک, یہ بھلے 2-3 ایسے ہیں جوڑا صاحب, یہ بڑے سور پوائنٹس ہیں. ادھر پہلے موٹر ہوتی تھی, پانی اوپر آیا, موٹر پانی میں ڈپ ہو گئی, جل گئی, اس کے بعد بجلی بند ہوئی تبھی بھی پرابلم ہوگی. اب ہم نے اسٹینڈ بائی جنریٹر بھی رکھ دیا, موٹر کو ریز کر کے رکھ دیا, اگر پانی آتا ہے تو تبھی بھی وہ جلے نہیں. ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب پیچھے سے پانی کا فلو زیادہ ہوتا ہے, یہ جو نالا آپ کا شاہ حسین ہے یہ کناروں تک بھر جاتا ہے, تو پھر باہر کا پانی اندر نہیں آتا. پھر ہمیں کچھ دیر کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے جب اس کا لیول ڈاؤن ہو, تاکہ ہم اس کو اس میں ڈال کے یہ آپ کے پرنس چوک کا بھی پانی کو نکال سکیں. باقی یہ جو ہمارے مسائل ہیں, ہمارے ایشوز ہیں, ہم انشاءاللہ اس کو اکنالج بھی کرتے ہیں, اون بھی کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کی رہنمائی ہوگی, گائیڈنس ہوگی, ہماری پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہوگی. آپ کا شہر ہے, میرا شہر ہے, اس شہر کے لیے ہم نے بہتری سے بہتر کام کرنے ہیں, اور اس شہر کے لوگوں کو ہم نے سہولتیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں, کیونکہ ادارے کے آپ سب لوگ بازو ہیں, آپ سب لوگ آنکھیں ہیں. کیونکہ کبھی ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ کسی جیسے دور دراز کے ایریے میں کیا پرابلم ہے. پرابلم ہمیں آنی چاہیے تھرو کمپلینٹس آئے, مجھے آئے, موبائل پہ آئے, ادروائز آئے. اگر ہم اس کمپلینٹ پہ ایکشن نہیں کرتے, رسپونڈ نہیں کرتے, پھر ہم گناہ گار ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہوگا. آپ ہمیں کمپلینٹس دیں, ہمیں اپنے ایشوز دیں, ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ آپ کی ڈسپوزل پہ ہوگا, آپ کے ساتھ تعاون کرے گا, اور ہم مل کر سارے انشاءاللہ اس شہر کے مسائل کو حل کریں گے. بہت شکریہ, بہت مہربانی.